آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک تو ظاہر ہے کہ ہر وقت ہر گھڑی کسی نہ کسی طرح سے ہماری زبان پر جاری رہنا ہی چاہیے، جاری رہتا ہے، چاہے وہ درود و سلام کی صورت میں ہو یا سیرت پاک بیان کرنے کی صورت میں ہو یا نعتوں کی صورت میں ہو۔ ماہ ربیع الاول یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایک الگ ہی اس کا انداز ہوا کرتا ہے۔ تو یہ خاص مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، بلکہ ہر ایک اس بات پہ یقین رکھتا ہوگا، ہونا چاہیے بلکہ یقین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو شہر پسند کیا گیا وہ شہر بھی اللہ کو پیارا، جو وقت پسند ہوا وہ وقت بھی اللہ کو پیارا، اور جو تاریخ اللہ نے پسند کی وہ بھی اللہ کو پیاری، اور جو دین اللہ نے پسند کیا وہ بھی اللہ کو پیارا۔ تو یہ خاص طور پر مطالعہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، یہ اس مہینے میں بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اور پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھتے۔ تو آپ سے بھی التجا کروں گا، مقطوعۃ المدینہ کی جو کتابیں ہیں، سیرت مصطفیٰ ہے، آخری نبی کی پیاری سیرت کتاب ہے، آخری نبی کی پیاری سیرت جو کتاب ہے تقریباً 63 ایئرز کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی، یہ سال با سال یہ کتاب کو مرتب کیا گیا ہے۔ تو یوں اگر ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں، معجزات بیان کریں، برکتیں بیان کریں، حسن و جمال کی باتیں کریں، یوں باتیں کریں، ان کے دل میں عشق رسول بڑھے گا، محبت رسول میں اضافہ ہوگا۔ یہ میری تمام عاشقان رسول سے درخواست ہے۔ ماہ میلاد ہے، ماہ میلاد کی برکتیں لینے کا یہ بہترین طریقہ